رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرت جی وقار ہمارا وضو کے متعلق اور وضو کے مسائل کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ پہلے دن ہم نے وضو کے فرائض اور فضائل کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور آج وضو کا جو ہمارا طریقہ کار ہے اس کے متعلق آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر چند ایک باتیں ہیں۔ ہر ایک اس بات کو جانتا ہے، لیکن بہت ساری ایسی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور پھر بہت سارے احباب یہ بھی بات اظہار کرتے ہیں کہ جی مسائل کے حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے، اور جب مسائل کے حوالے سے بات کا آغاز کیا جاتا ہے تو بہت کم حضرات جو ہوتے ہیں وہ اس بات کو دلچسپی سے سماعت کرتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے ہمیں دین سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ وضو کے اندر فرائض اور سنت کا سلسلہ ہے، وہ ہم نے گفتگو کے اندر بیان کیا تھا، اور ایک وضو کا طریقہ کار ہے۔ جب وضو کا طریقہ کار بیان کیا جاتا ہے تو اس کے اندر فرائض بھی شامل ہو جاتے ہیں، سنتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، مستحبات بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، بہترین عمل نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق جو انسان چلتا ہے وہ کامیاب انسان ہے۔ اللہ اسے عزتیں بھی عطا کرتا ہے، کامیابیاں بھی عطا کرتا ہے، برکتیں بھی عطا کرتا ہے۔ وضو کا جو سنت طریقہ کار ہے، سب سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا۔ ہم نے فرائض کے حوالے سے پڑھا تھا، یہاں کلائیوں تک دھونا ہاتھوں کو یہ سنت کہلاتا ہے۔ اور جب ہاتھوں کو دھویا جائے، وہاں پر ہم نے کل یہ بات بیان کی تھی کہ خواتین کے لیے خصوصی طور پہ یہ مسئلے کے حوالے سے ہر ایک بندہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے کہ جو ناخن پالش لگائی جاتی ہے وہ لگی ہو تو وضو نہیں ہوتا۔ ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا یہ سنت کہلاتا ہے 3 مرتبہ، اور اس کے بعد دائیں ہاتھ کے ساتھ 3 مرتبہ کلی کرنا یہ بھی سنت کہلاتا ہے۔ اور مسواک بھی سنت ہے، اگر آپ کے پاس مسواک ہو تو یہ افضل عمل ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اگر مسواک نہیں ہے تو کل کے درس کے اندر بھی بیان کیا تھا کہ 3 مرتبہ آپ انگلی کے ساتھ اپنے منہ کے اندر انگلی ماریں گے تو آپ کو مسواک کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے ناک میں پانی ڈالنا ہے، دائیں ہاتھ کے ساتھ اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ آپ نے ناک کو صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے چہرہ دھونا ہے، اور چہرے کے متعلق ہم نے ڈیٹیل سے بات کی تھی، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ داڑھی جن حضرات کی گھنی ہو ان کے لیے خلال کرنا یہ زیادہ ضروری ہے، اور جن کی داڑھی پتلی ہے جلد تک پانی پہنچانا ان کے لیے ضروری ہے۔ سر کے بالوں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان سے دوسرے کان تک یہ پورا چہرہ دھونا فرض ہے، اور اس میں بال برابر بھی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ یہ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ اس کے بعد بازو دھونا، ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا یہ سنت ہے، اور کلائیوں سمیت دھونا یہ فرض کراتا ہے۔ اور میں نے جب 2 فرض پہلے بیان کیے تھے وہاں یہ بتایا تھا کہ خاص کر کے یہ بازو دھونے میں ہماری جو غلطی ہوتی ہے کہ پانی ہاتھ میں ڈال کر ہم چلو میں لے کے یہ اوپر کرتے ہیں، اور یہاں ہڈی سے جا کے نیچے گر جاتا ہے، اور ہڈی سے پیچھے جو جگہ یہ اکثر عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے یہ خشک رہ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر ایسا کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا وضو مکمل نہیں ہوتا۔ کوشش سمیت بازو دھونا یہ فرض ہے، اور اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے۔ پہلے دایاں بازو دھویا جائے گا، پھر بایاں بازو دھوئیں گے۔ اس کے بعد سر کا مسح ہے، جو کل ہم نے طریقہ بتایا تھا، یہ ہاتھوں کو یہ 6 انگلی آپس میں جوڑنی ہے، ماتھے سے آپ نے ہاتھ اوپر لے کے جانا ہے، پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ شہادت والی انگلی کے ساتھ کان کے اندر سے آپ نے مسح کرنا ہے، اور انگوٹھے کے ساتھ کان کے پیچھے سے مسح کرنا ہے۔
اور الٹے ہاتھوں کے ساتھ آپ نے گردن کا مسح کرنا ہے، یہ سنت کراتا ہے۔ چوتھائی سر کا جو مسح کرنا یہ فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ اور سب سے آخر میں پاؤں کے بارے میں بھی کل ہم نے تفصیلاً یہ بات بیان کی تھی کہ اکثر ٹخنے کے پاس جو ہماری جگہ یہ خشک رہ جاتی ہے، ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، تو یہ پاؤں دھونا فرض ہے۔ اگر ایک بار برابر بھی جگہ خشک رہی تو وضو مکمل نہیں ہوگا۔ پہلے دایاں پاؤں دھوئیں گے پھر بایاں، اور اس میں پاؤں دھونے میں خاص خیال رکھا جائے کہ الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں میں بھی انگلی ماری جائے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ یہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور کا طریقہ کار ہے۔ اور ہم نے پہلے دن یہ حدیث مبارکہ مشکوٰۃ شریف کی بیان کی تھی کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ وضو اس انداز کے ساتھ کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ کے گناہ جڑ جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ جڑ جاتے ہیں، مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ جڑ جاتے ہیں، پاؤں جب دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ گر جاتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا جب اس انداز کے ساتھ وضو کر کے کوئی شخص اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، حضور نے فرمایا وہ گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہوتا ہے وہ اسے آج ایمان جنا ہے۔ تو یہ طریقہ کار حضور کی سنت پر ہم چلیں گے، اور حضور کے ساتھ محبت، حضور کے طریقے پر جب ہم چلتے ہیں، حضور سے ہم نے محبت کرنی ہے تو پھر ہم نے کسی سے پوچھ کے نہیں کرنی، بلکہ صحابہ کی طرح ہم نے حضور کے ساتھ عشق کرنا ہے۔ اور جو حضور کے ساتھ محبت کر لیتا ہے، حضور کے ساتھ وفا کر لیتا ہے، حضور کی اداؤں کو اپنا لیتا ہے، حضور کے طریقے پر چل جاتا ہے، پھر یاد رکھیں صدیاں گزر جاتی ہیں، مصطفیٰ کے ان غلاموں کا نہ نام مٹتا ہے نہ کام مٹتا ہے۔ اور صحابہ نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی، حضور کے ساتھ والہانہ عشق کیا۔ اور آج ہمارا ایک یہاں پر میں عقیدے کی بات ضروری کرنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں ایک طریقہ کار یہ ہے، بہت سارے ہمارے سنی حضرات جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں، ہم نے حضور کی سنت کا بھی خیال کرنا ہے، اور حضور کے ساتھ محبت اس انداز کے ساتھ کرنی ہے کہ ایسی جگہ پہ نہ چلے جائیں۔ ہر جگہ پہ قرآن جو پڑھا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، ہر قرآن پڑھنے والا بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اور نماز بھی وہی ہوتی ہے، قرآن بھی وہی رب کی بارگاہ میں قبول ہے جو مصطفیٰ کے عشق میں کیا جاتا ہے۔ ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں وہی قبول ہے جو مصطفیٰ کی محبت میں کیا جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جو حضور کے ساتھ محبت کرتا ہے تو دلیل مانگ کے کرتا ہے۔ صحابہ نے حضور سے محبت کی تو دلیل نہیں مانگی۔ وضو کا ہمارا موضوع چل رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے نا، تو صحابہ نے حضور سے کیسی محبت کی ہے، اس بات کو اپنے دل و دماغ میں آپ جگہ دیں کہ صحابہ نے حضور سے کیسی محبت کی ہے۔ حضور وضو فرمایا کرتے تو صحابہ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور وضو کرتے ہیں، یہ مستعمل پانی، شریعت کا مسئلہ یہ ہے جو پانی وضو کیا جاتا ہے، استعمال ہو جاتا ہے، وہ مستعمل اسے کہا جاتا ہے، وہ کسی کے استعمال میں نہیں ہوتا۔ یہ میرے اور آپ کے وضو کا پانی ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا کے جسم اطہر کے ساتھ پانی لگ جائے تو وہ پانی بھی برکت والا ہو جاتا ہے۔ صحابہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ مل کے، اور جسے پانی نہیں ملتا وہ دوسرے صحابی کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ مل کے تبرک کے طور پہ اپنے چہرے پہ ملتا ہے۔ اور حضور کے صحابہ کا اس عمل جب یہ کر رہے تھے نا، تو ایک دوسرے ملک کا ایک جاسوس بن کے آیا، مخبر بن کے آیا کہ جاؤ دیکھو کہ مسلمانوں کے حالات کیسے ہیں، وہ کس حالت میں ہیں۔ جب اس نے آ کے دیکھا نا کہ مسلمان اپنے آقا سے اس قدر محبت کرتے ہیں، وہ واپس گیا، اس نے جا کے کہا سب کچھ کر لینا، مصطفیٰ کے غلاموں سے ٹکر نہ لینا۔ اس نے کہا بھائی ہم نے تجھے خبر لینے کے لیے بھیجا تھا، تو ہمیں یہاں ڈر سنا رہا ہے، ہمیں ڈرا رہا ہے۔ اس نے کہا بات ڈرانے کی نہیں ہے، میں نے ان مسلمانوں کو دیکھا ہے اپنے آقا سے محبت نہیں وہ عشق کرتے ہیں۔ کہا وہ اپنے آقا کے جسم کے ساتھ لگنے والے پانی کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ اور میں آپ ذرا خود سوچو کہ اپنے آقا کے جسم کے ساتھ لگنے والے پانی کا احترام کرتے ہیں، وہ مصطفیٰ کے وجود کا اور مصطفیٰ کے خون کا کتنا احترام کرتے ہو۔ یہ ہے حضور کی محبت جو صحابہ نے ہمیں بتائی۔ اور یہاں میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ ایمان سے بتائیں قرآن کی کس آیت میں ثابت ہے، کس مقام پہ یہ لکھا گیا ہے، صحابہ کو کہا گیا ہے کہ آپ نے وضو کے پانی کو استعمال کرنا ہے؟ یہ صحابہ کا عشق تھا،
یہ صحابہ کی محبت تھی، اور صرف یہی محبت نہیں تھی، صحابہ نے حضور کی ذات سے بھی محبت کی، حضور کے عمل سے بھی محبت کی، اور حضور کی ہر سنت کو اپنی زندگی میں داخل کیا ہے۔ پھر آج صدیاں بیت چکی ہیں، جہاں بھی مصطفیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں مصطفیٰ کے غلاموں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں حضور کی اداؤں کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی سنت کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت سیکھ کر اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی اللہ توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی